ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف اسلام۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام فالو کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن میں ہم اسکولوں میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں انگلش میں، ہندی میں، اردو میں اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ ٹیچر ہمیں بڑے اچھے انداز سے سمجھایا کرتی تھی نصیحت والی کہانیاں، اور ہم بہت حد تک سمجھ بھی جاتے تھے۔ گھر آ کر نصیحت والی باتیں اپنے گھر والوں کو بھی ہم بتاتے تھے۔ وہی چھاپ ہماری زندگی میں دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے دماغ میں ایک اچھی سے بات ہمارے اوپر لاگو ہو جاتی تھی، اور ہم اسے بڑے انداز کے ساتھ اپنی زندگی میں لاگو بھی کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میں حدیث کے معرفت آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہرنی سے بات چیت۔ ہرنی نے کیا پیغام ہمیں دیا، اس بات کو ہم غور کریں گے۔ ایک بار آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو ایک آواز سنائی دی، یا رسول اللہ۔ چاروں طرف دیکھا، کوئی شخص دکھائی نہیں دیا۔ پھر سے ایک آواز آئی، آپ نے دیکھا ایک چارپائی سے ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے۔ آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں، تیری کیا فریاد ہے؟ ہرنی بڑی غمگین انداز میں آپ سے فرماتی ہے، اللہ کے رسول، آپ کا ایک صحابی مجھے یہاں باندھ گیا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر میں راضی ہوں، لیکن میرے بچے بھوکے ہیں اور چھوٹے ہیں، میں چاہتی ہوں ان کو دودھ پلا کر لوٹ آؤں۔ آپ بڑے اچھے انداز سے اس سے پوچھتے ہیں، اگر تو نہ آئی تو نہ لوٹی تو بڑے جوشیلے انداز میں جواب دیتی ہے، یا رسول اللہ، انسان جیسے مجھے بھی تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا، مجھے بھی تو آخرت کا خوف ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی، اور وہ بے تحاشا بھاگتی ہوئی پہاڑی کے اس پار چلی گئی۔ آپ وہیں تشریف رکھ دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہرنی ہانپتے پھاندتے آپ کے پاس حاضر ہو گئی۔ آپ نے اسے پھر سے اس کی رسی کو چارپائی سے باندھ دیا۔ بہت دیر کے بعد صحابی لوٹ آیا اور آپ کو دیکھ کر فرمایا، یا رسول اللہ، آپ یہاں؟ آپ نے کہا، اس ہرنی کا ہدیہ مجھے دے دو۔ صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے تو جان حاضر ہے۔ آپ نے اس کی رسی کھولی اور بڑے خوشنما انداز سے کہا، جا اپنے بچوں کے پاس لوٹ جا۔ آج ہماری زندگی ہرنی جیسی بھی نہیں ہے۔ 5 روپے کے لیے زمین اور آسمان کانپ جا رہا ہے۔ اتنا جھوٹ، اتنا دھوکہ لوگوں کو ہم دے رہے ہیں، ہمارا ضمیر مر گیا ہے۔ دھوکہ تو ہمارے لیے ایک معمولی سی چیز ہو گئی ہے۔ ہر کسی کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بالکل گندا ہو گیا ہے۔
ہماری ایک پہچان یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان جھوٹ اور دھوکہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ اور دھوکہ دینے والا میری امت میں سے ہو نہیں سکتا۔ میرے دینی بھائی بہنوں، جس طرح سے نمازیں فرض کی گئیں، روزے فرض کیے گئے، حج فرض کیے گئے، اسی طرح سے سچ کو بھی فرض بنا لو اور اپنا معاشرہ صاف ستھرا کر لو۔ سچ اور ایمانداری ہوگی، جنت کی خواہش ہم کیا کریں گے، جنت خود ہماری خواہش کرے گی۔ الحمدللہ۔ اے میرے دینی بھائی بہنوں، اپنے جذبات، اپنے نفس کو سچائی سے بھرو، زندگی کو بڑی خوشنما انداز سے آگے لے چلو، ورنہ ہماری زندگی آج بے رنگ ہو گئی ہے، ہم غمگین ہو گئے ہیں، ہماری زندگی میں خوشیاں دور چلی گئی ہیں۔ جس دن ہمارے معاشرے میں سچ اور ایمانداری آ جائے گی، تب ہم اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ جنت کی اور آگے بڑھتے جائیں گے، ہمارا دین، دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گا۔ اس لیے سچ اور ایمانداری کا ساتھ دیجیے۔ ہرنی کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں ہم لاگو کریں گے تو ہماری زندگی رنگ سے بھر جائے گی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔